الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو لائک اور سبسکرائب بسم اللہ کریں۔ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہشات کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی، اور 3 دن کے بعد ایک روز ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ اللہ کی قدرت۔ دیمک۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی پیدا فرمایا ہے، جو سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلہ کا استعمال کرتی ہے۔ ان گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں جن میں بھول بھلیا، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کے راستے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت کا نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فائدہ: ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام میں تمیز لے کر اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادت وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے۔ سنت کے بارے میں بیویوں کو سلام کرنا۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور خود ان کو سلام کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت آفت و بلا دور ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں سفارش بطور ہدیہ مال لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا۔ دنیا کے بارے میں گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ اور اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دی جائے گی۔ طب نبوی سے علاج۔ منقے سے پٹھے وغیرہ کا علاج۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔
قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔